بچوں کے اندر چڑچڑا پن ہے آج کل چھوٹے بچوں کو، ان کی گروتھ اور قد کو لے کے بڑے مسائل ہیں والدین کے، جی قد نہیں بڑھ رہے، کس طرح کی غذا ہونی چاہیے، کس طرح، مطلب کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ بانس کا مربع کھلائیں گے تو قد بڑھ جائے گا، تو حکمت میں اس کا بھی بتا دیں. جی اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے بتایا کہ بچوں کے اندر جو چڑچڑا پن ہے، دیکھیں چڑچڑا پن کی بہت سی وجوہات ہیں. سب سے جو اہم وجہ چڑچڑا پن کی ہے وہ رات کی نیند ہے. ہمارے بچے راتوں کو لیٹ سو رہے ہیں. جب آپ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو صبح اٹھیں گے ارلی اسکول کے لیے تو آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے. جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. نمبر ایک، ان بچوں کو آپ بادام اور کشمش کا استعمال کروائیں. جن بچوں کے اندر چڑچڑاپن ہے یا جو ہر وقت جو ہے نا وہ روتے رہتے ہیں، ان کو بادام اور کشمش دیں. ان کے اعصاب مضبوط ہوں گے تو قوت برداشت بھی مضبوط ہوگی. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ قد کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں. قد بہت، دیکھیں اگر تو والدین کا قد لمبا ہے اور بچے کا رک گیا ہے پھر تو اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے. اگر والدین کا قد نارمل ہے تو وہ اگر توقع کریں گے کہ ہمارا بچہ عالم چنا ہوگا تو یہ ناممکن ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ بچوں کے اندر 22-23 سال تک قد بڑھتا ہے اور بچیوں کے اندر تقریباً 20 سال تک 19 سال تک قد بڑھنے کی خاصیت موجود ہے. جو بچے یا بچیاں قد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو ہم 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو وہ اولیوز کا استعمال کریں، گرین اولیوز، زیتون. دیکھیں عرب کے اندر کتنا استعمال ہوتا ہے، ان کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں. تو زیتون کا کثرت سے استعمال کریں، اس سے ماشاءاللہ قد لمبا ہوتا ہے. کس طرح استعمال کرنا ہے زیتون کا؟ یہ ہے کہ اگر تو بچے دودھ میں زیتون کا تیل ڈال سکتے ہیں تو وہ 1/4 ٹی اسپون سے لے کے ½ ٹی اسپون تک دودھ میں ڈال کے استعمال کر لیں. اگر وہ زیتون کا جو پھل ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ گرین اور بلیک ہوتے ہیں. بلیک جو ہے وہ ہمارے کھانوں کی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو گرین ہے نا وہ ایز اے سیلڈ یوز ہوتے ہیں. تو 3 دانے گرین اولیوز کے بچے 2 ٹائم استعمال کریں، اس سے قد بڑھے گا. تیسرے نمبر پہ کھجوروں کا کثرت سے استعمال کریں. ہمارے یہاں صرف رمضان میں کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے، عرب کے اندر سارا سال کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کھجوروں کا استعمال، جن بچوں کا قد چھوٹا ہے انہیں 3 صبح اور 3 شام کھجوریں دیں تو ان کا قد بڑھے گا. بانس کا مربع کچھ لوگوں میں، کچھ بچوں میں فائدہ نہیں دیتا چونکہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ ذرا سا بھی اگر بانس کا مربع کچا رہ جائے تو پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے. تو بچوں کو ایسی چیزوں سے پھر بچانا چاہیے. تو ہاں باقی اس کے اندر بہت سی ایسی ریسیپی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس طب کے اندر ایک دوائی ہے مستگی رومی اور ایک دوائی ہے ازغن ناگوری. ان دونوں کا صفوف بچوں کے قد میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. اور اس کو کس طرح یوز کرنا اور یہ بھی ہم مقدار لینا ہے؟ جی ازغن ناگوری ایک شٹانگ لے لیں اور مستگی رومی وہ بھی 1 شٹانگ لے لیں. تقریباً یہ 1/4 چمچ صبح شام بچوں کو دیں. یہ میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں کھانے کے بعد 12-13 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان جن کی عمر ہے. جب مرضی لے لیں، بیڈی ڈوز میں لے لیں. ماشاءاللہ 1-1.5 ماہ بعد بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جی بچوں کے پیٹ میں کیڑے بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، مائیں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اور سیرپ بھی وہ پلاتے ہیں، اس سے وامٹ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر کا کوئی نسخہ بتا دیں کہ بچوں کی کوئی مٹی کھانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، گاچی کھانے والے بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پیٹ کے کیڑوں کا بتا دیں، ملاپ جسے کہتے ہیں. جی بالکل. بچوں اس میں یہ کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو لائم واٹر بچوں کو دینا شروع کر دیں. اچھا، لائم واٹر جو ہے نا بیسیکلی چونے کا پانی جس کو ہم کہتے ہیں. چونے کا پانی جب بچے پئیں گے تو وہ بنانا کس طرح؟ چونا لینا ہے، بس وہ پانی کے اندر چونا ڈالنا ہے اور اس کا پانی نیچے پھینکتے ہیں وہ. جی ایبسولوٹلی. یہ لائم واٹر ہے جو بچوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. ہمارے جتنے گرائے واٹر بنتے ہیں وہ اس کا کتنی چمچ ڈالنی چاہیے؟ وہ مثال کے طور پہ 1.5 لیٹر کی بوتل میں نا اس کی 1 ڈلی ڈال لیں 1 چمچ کے برابر. تو نقصان تو نہیں کوئی نقصان نہیں کرتا وہ. اچھا. اسی طرح جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کو آپ ہماری ایک ارک ہوتا ہے، ارک شاطرہ، وہ پلانا شروع کر دیں. بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے. وہ پلانا کس طرح؟ وہ 2 چمچ دن میں 3-4 بار بچوں کو دیں ارک شاطرہ، تو الحمدللہ پیٹ کے کیڑوں سے ختم ہو جائیں گے. نظریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، نظر کی کمزوری ہے مطلب کہ ینگ لوگوں کے اندر. جی تو وہ اس حوالے سے کیا چیزیں کھائیں؟ نظر کے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نظر کمزور کیوں ہو رہی ہے. ایک یہ کہ جو ہمارے بہت زیادہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے IT ڈپارٹمنٹ سے ہے، پروفیسرز ہیں جن کا دماغی کام ہے، ایک تو ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. دوسرا وہ بچے جو موبائل کا ایکسیس یوز کرتے ہیں تو ان کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے پاس طب کے اندر بہت سے خمیرہ جات ہیں. جیسے گاؤ زبان ہے، ہمارا ایک مین انگریڈینٹس ہے. گاؤ زبان امبری خمیرہ ہے جو قرابہ دینی ہے. بہت سے لوگ بنا رہے ہیں، بہت سے کم. یہ آدھا چمچ صبح شام کھائیں
تو آپ کے برین کے جتنے ایشوز ہیں، یاداشت کے جو ویکنس ہے یا یاداشت کمزور ہے، شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میموری آپ کی ویک ہے، تو خمیرہ گاؤزمن امبری کا 1 سے 1.5 ماہ استعمال بچوں میں 1/4 ٹی اسپون بی ڈی ڈوز میں اور بڑوں میں 1/2 ٹی اسپون بی ڈی ڈوز میں دیں. 1 ماہ کے اندر وہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا، آپ اس میں جو ہمارے پاس فش کیپسول ہیں فش آئل کے، وہ آپ کی میموری کو بڑا شارپ کرتے ہیں. تیسرا، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ میں ان بچوں کو جن کی یاداشت کمزور ہے، چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں، ان کو میں کہتا ہوں آپ مسواک کرنا شروع کر دیں. مسواک کرنے سے بھی آپ کی میموری تیز ہوتی ہے. اچھا، یہ دیکھیں اللہ کی بھی ہے. سنت رسول بھی ہے، ثواب کا ثواب، اجر کا اجر. اور جن کی یاداشت کمزور ہے ان کو یہ آپ کے توسط سے تحفہ دے رہا ہوں کہ وہ مسواک کرنا شروع کر دیں. 10-15 دنوں میں آپ محسوس کریں گے جو چیزیں بھول جاتے ہیں، نماز کی رکعات بھول جاتے ہیں، یا کوئی چابی رکھی ہے، یا تھوڑی دیر پہلے کسی نے اپنا نام بتایا وہ بھول گئے ہیں، تو الحمدللہ یہ عادت ان کی ختم ہو جائے گی. بڑی خوبصورت بات، میں کہتا ہوں کمال کر دیا. اچھا حکیم صاحب، چھوٹی مکھی کا شہد یا بڑی مکھی کا شہد، اس کے فائدے بتا دیں جی، اور اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ جی، شہد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موذی امراض سے بچا رہے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. مہینے کے سٹارٹ میں، جیسے مہینہ جب بھی سٹارٹ ہوا ہے، پہلے 3 دن، پہلے پورے مہینے میں 3 دن اس نیت سے شہد چاٹ لے گا کہ میں موذی امراض سے بچ جاؤں، تو اس کو کوئی موذی امراض گھیرے گا. یار کیا خوبصورت یعنی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مہینے میں چلیں، ریگولر نہیں، مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ آدھی چمچ شہد لے لیا کریں. اور شہد ہمارے لیے شفا بھی ہے اور دعا بھی ہے، دوا چاہے بھی وہ ہے. چھوٹی مکھی کا ہو چاہے بڑی مکھی جی، کا، چھوٹی کیا مکھی کا شہد تو نایاب ہو چکا ہے، چونکہ اب آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر اتنی انڈسٹریاں لگ گئی ہیں کہ یہ بڑی لطیف ہوتی ہے چھوٹی مکھی، اور بڑی جو ہے نا وہ حساس قسم کی ہوتی ہے. تو اب یہ گاؤں دیہاتوں میں جا چکی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں جا چکی ہیں. اب شہر کے اندر بڑی مکھی کا شہد تو مل جاتا ہے، لیکن چھوٹی مکھی کا شہد ان کا ہے. فائدہ دونوں ہی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے چھوٹی یا بڑی. جو چیز نایاب ہوتی ہے لوگ اس کو ذرا اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں. ادروائز شہد کا حکم ہے، شہد چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جنگلی ہو، چاہے فارمی ہو، اس میں شفا ہے. کلونجی کا کھانے میں استعمال کیسا ہے اور یہ ہمارے صحت کے لیے کتنی اثر انداز؟ جی، کلونجی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر موت کا بھی علاج ہوتا تو شاید اس سے ہوتا. یعنی جی یعنی اس میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ کل بیماریوں کا علاج موجود ہے کلونجی کے اندر. کالے دانے کے بارے میں جو ہماری حدیث ہے، اور کلونجی کو میں آپ کو بتا دوں کہ 3 چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کا رات کو اگر آپ پانی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پری ڈائبٹیز کے بہت ایشوز ہیں، تو آپ رات کو سوتے ہوئے ایک گلاس پانی لیں، اس میں 1 چٹکی کلونجی ڈال دیں اور 1 چٹکی میتھی دانہ اور 1 رنگ والی دار چینی، جو ایک ہوتی ہے چھال والی دار چینی، ایک ہوتی ہے رنگ والی دار چینی. اس کی ایفیکیسی کمپیریٹیولی چھال والی دار چینی کے 60% زیادہ ہوتی ہے. وہ جو ایک تو لمبی سے ڈنڈی، ہاں جی، ڈنڈی نما ہوتی ہے نا، اور ایک گول گول ہوتی ہے. ایک گول گول ہوتی جو ہے، گول دار چینی ہے نا، وہ بہترین دار چینی ہے. وہ سری لنکا سے ہوتی ہے امپورٹ اور پاکستان میں موجود ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کی کولیسٹرول کے لیے بہترین ہے.